پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آئے ہیں کہ شاید آپ نے اس واقعے کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسے وقت میں وہ سب سے پہلے وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پاک کے پاس گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی دل آزاری کی اور خوب رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کا جانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مدینہ منورہ میں رہنے کا ہی ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے تو بڑے تعجب سے اسے دیکھا کرتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، میں بہت ہی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو۔ ایسے وقت میں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے ضرور بتانا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں۔ اگر وہ ہی ذات مجھے دینے والی ہے تو میں تم سے کیوں مانگوں، اور تم بھی اس کے محتاج ہو تو میں تم سے کیوں مانگوں۔ ایسے وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بڑے ہی متاثر تھے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا زمانہ آ گیا اور ایسے وقت میں مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور انہی میں یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ قافلے والوں کے پاس آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے جو ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو شخص تھا یہ بڑا ہی پرہیزگار شخص تھا اور بڑا ہی نیک تھا اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں۔ ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابھی منزل روا دوا تھی، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی قافلے والوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی وہ اس شخص پر پڑنے لگی، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ جو عورت تھی وہ اس شخص کے خوبصورتی کی قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر رکتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب خیمہ لگاتی، اور وہ جو شخص تھا وہ جہاں پر بھی رکتا ایسے وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور اسی چیز کا بہانہ مار کے وہ جو عورت ہوتی اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور اس کی قرات کو سننے لگتی۔ میرے پیارے دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ اس شخص کے قریب آنے لگی، اور جب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا تو فوراً ہی وہ اس شخص سے یہ بات کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ رکھتی ہوں، اور اگر تم نے اس چیز سے انکار کر دیا تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی، اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلد یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا فوراً ہی یہ بات بولنے لگا کہ اللہ کا خوف کرو، کس طرح کی تم بات کرتی ہو، اب یہ حج کی ادائیگی کے لیے تم جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے حج کو قبول کر لے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی،
اور ایسے وقت میں جب اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور جب یہ شخص سونے کے لیے چلا گیا تو ایسے وقت میں وہ جو عورت جو تھی وہ ایک سونے کی تھیلی لے کر آئی جس میں سونے کے سکے تھے، اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ اس کے تھیلے میں جا کر اس کو رکھ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیہ تھی جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھا تھا، اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سب کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس وہ اشرفی کا تھیلا نہیں ملا۔ تو پیارے دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے کہ تمام جتنے بھی قافلے والے تھے ہم تمام ان کی تلاشی لے چکے ہیں، لیکن تمہارے اشرفی کی تھیلی کہیں نہیں ملی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کے اوپر یہ شک بھی نہ کریں، اگر ہم شک کریں تو یہ ایک بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی بھی تلاش شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، سارے قافلے والے جو تھے وہ اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی کریں کیونکہ ہمیں تم پہ پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ جو عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے۔ ایسے وقت میں تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص جو ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو چوری نہیں کی تھی تو اسی لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان میں اشرفیوں کی تلاشی لیتے ہیں، تبھی اچانک اشرفی کا جو تھیلا جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ جو عورت ہوتی وہ فوراً بولتی کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ جو شخص ہے یہ اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ظلم کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے جو بھی تھے وہاں موجود سبھی کے سبھی اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے، اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کو یہ چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے جو تھے وہ مکے کی طرف رواں دوا ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن تبھی وہ شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں۔ ایسے وقت میں آپ میری زنجیر کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ آپ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ آؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یعنی میں بھاگ کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر بھی کسی حد تک راضی ہونے کو تیار نہیں تھے، اور ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زنجیر کھولنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کے یہاں سے فرار ہو جاؤ اور تم دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ جو شخص ہے وہ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے وقت میں اس کو ایک موقع دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر بھی آئے۔ تو دوستو، جب سارے قافلے والے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیر کو کھول دیا گیا اور اسے بات کہہ دی گئی کہ فلاں جگہ پر تم ہمیں آ کر مل جانا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تب بھی ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا انہوں نے، لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ لیکن پیارے دوستو، وہ جو شخص تھا وہ چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے چلا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں،
مکہ شریف پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں تو میری حفاظت فرما۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی، اور فوراً ہی وہ جو شخص تھا وہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسے وقت میں تو لوگ یہاں سے وہاں بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور ایسے وقت میں تمہیں زنجیر میں نہیں باندھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، قافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ اور جب اس نے قافلے والوں سے پتہ کیا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو ایسے وقت میں کسی گاؤں کے اندر جا کر میں مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا، اور ایسے وقت میں موقع پاتے ہی وہ جو عورت تھی وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ جو عورت تھی یہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روا دوا ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی، اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو شخص ہے جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا چوری کرنے کا، اس کے اوپر یہ بھی الزام لگا دو تو اس سے تم بچ جاؤ گی۔ تو پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں جانے کے بعد زور زور سے چلانے لگتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا اور زبردستی کی، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اسی لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دیا۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے
اور فوراً ہی غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے سے ہی زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو وہ اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، قافلے والے دل ہی دل یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، کتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی غلط انسان نکلا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ تو دوستو، وہ قافلہ اب مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت سے اشرفیوں کو بھی چرا لیا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تجھے بہت اچھا نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری بات جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے وہ نیک ہے اور اس نے اس عورت کی کوئی اشرفیہ نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگی کہ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو ایسے وقت میں تو نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہی غلط ہے، لیکن اصل میں یہ عورت غلط تھی، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں تو حضرت علی نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں اسے لے جاؤ اور وہاں گڈھا کھودنے کے بعد اس کا رجم کر دو، یعنی آدھا جسم وہ گڈھے کے اندر رکھو اور آدھا جسم جو ہے وہ گڈھے سے باہر رکھو اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو میرے پیارے دوستو ویسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عورت جو تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ لیکن باقی صحابی اکرام جتنے بھی تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں، یعنی پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو اس بات کے اوپر حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا، میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب آ گیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، اسی حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، سوچئے اس چیز کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ سامنے پیش کر دیتا ہے اور انہیں ایسے نظر آتا ہے جیسا ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، تو سوچئے اس چیز کو کہ پیارے آقا کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔